اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر غوطہ لگانے والے ہیں جو دراصل ہماری ڈیجیٹل دنیا کی بالکل ایک بنیادی اینٹ کی طرح ہے۔ جی بالکل، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جسے ہم روزانہ دیکھتے تو ہیں لیکن اس کے پیچھے چھپے جادو پر کبھی غور نہیں کرتے۔ صحیح کہا، ہم بات کر رہے ہیں 3D دنیا کی تعمیر کی اور خاص طور پر سرفیس کے بیزیئر پیچز کی۔ آج کے اس جائزے کے لیے ہمارے پاس جو ماخوذ ہے وہ CAGD2 نامی کتاب کا دوسرا باب ہے۔ ہاں، یہ کمپیوٹر ایڈڈ جیومیٹرک ڈیزائن کی ایک بہت ہی شاندار اور مستند کتاب ہے، اور اس کے نوٹس اور جو ریاضیاتی مساوات ہیں ان کا جائزہ لیتے ہوئے ہم یہ سمجھیں گے کہ کمپیوٹر اسکرین پر ایک پیچیدہ اور خمدار سرفیس کیسے بنتی ہے۔ یعنی وہ خوبصورت سطح جو ہمیں گیمز یا موویز میں نظر آتی ہے نا، بظاہر یہ خالص ریاضی کا حصہ لگتا ہے، لیکن اس کے اثرات تو ہماری عملی زندگی میں ہر جگہ موجود ہیں۔ بالکل، چاہے وہ کسی جدید سپورٹس کار کا باڈی ڈیزائن ہو یا پھر کسی اینیمیٹڈ فلم کا کوئی کردار، یا پھر انجینئرنگ کا کوئی پیچیدہ ماڈل ہو۔ جی، ان سب کے پیچھے یہی سرفیس کے بیزیئر پیچز خاموشی سے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ڈیجیٹل ڈرائنگ اور میش جنریشن کے وہ بنیادی تعمیراتی بلاکس ہیں جنہیں جوڑ کر کوئی بھی مکمل 3D شکل بنائی جاتی ہے۔ اور مجھے تو یہ تصور ہی بہت مسحور کن لگتا ہے کہ محض چند نکات مل کر ایک پوری سطح کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ واقعی حیرت انگیز ہے، چھوٹے چھوٹے نکات ایک پوری ٹھوس سطح کا روپ دھار لیتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اس کی سب سے بنیادی شکل سے شروعات کرتے ہیں، جسے ماخذ میں بائی لینئر بیزیئر پیچز کہا گیا ہے۔ جی، یہ باب 2 کے پہلے سیکشن کا حصہ ہے۔ تو اگر ہم اسے آسان الفاظ میں سمجھیں تو یہ سب سے سادہ رولڈ سرفیسز ہیں، یعنی 3D خلا کے اندر 4 کونے والے نکات کے درمیان ایک پل بنانے کا طریقہ ہے، جسے تکنیکی زبان میں انٹرپولیٹ کرنا کہتے ہیں۔ اسے ایک مثال سے سمجھنا بہت آسان ہوگا۔ ہاں ضرور۔ تصور کریں کہ 3D خلا میں 4 کھمبے گاڑے گئے اور ان چاروں کے سروں پر ایک لچکدار کپڑا تان دیا گیا ہے۔ اچھا، یعنی وہ کپڑا ایک سطح بن جائے گا۔ بالکل۔ اب یہ کپڑا ان چاروں نکات کے درمیان جس طرح پھیلے گا وہ ایک بائی لینئر پیچ کی نمائندگی کرتا ہے۔ ریاضی کے حساب سے یہ ایک یونٹ سکوائر پر کام کرتا ہے، جس میں 2 پیرامیٹرز ہوتے ہیں جنہیں U اور V کا نام دیا گیا ہے کتاب میں، اور ان دونوں کی قدر ہمیشہ 0 اور 1 کے درمیان رہتی ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ U اور V کا تصور بہت اہم ہے۔ اس کو ہم یوں بھی تو سمجھ سکتے ہیں نا، جیسے کسی نقشے پر طول و بلد اور عرض و بلد ہوتے ہیں۔ ہاں، بہترین مثال ہے، بالکل ویسے ہی۔ یہ U اور V اس چھوٹے سے پیچ کے اندر سمت اور مقام کا تعین کرتے ہیں۔ یعنی جب U 0 سے 1 تک جاتا ہے تو ہم پیچ کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کی جو الجبرائی مساوات کتاب میں دی گئی ہے وہ دیکھنے میں تھوڑی طویل لگ سکتی ہے، لیکن دراصل وہ صرف ان چاروں کونوں کے اثرات کو آپس میں ملا رہی ہے۔ جی، اب مساوات سے ہٹ کر اس کی 3 بنیادی خصوصیات ہیں جن پر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی خصوصیت کارنر انٹرپولیشن ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ یہ پیچ اپنے چاروں بنیادی کونوں کو لازمی طور پر چھوتا ہے۔ مطلب اگر ہم پیرامیٹرز میں U کو 0 اور V کو 0 رکھیں تو ہم بالکل پہلے کونے والے نقطے پر کھڑے ہوں گے۔ بالکل، یہ سطح ان چاروں نشانیوں سے بھٹک نہیں سکتی، وہ ان سے جڑی رہتی ہے۔ اور جو دوسری خصوصیت ہے جسے باؤنڈری لینیئرٹی کہا گیا ہے، وہ بھی اتنی ہی دلچسپ ہے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھلے ہی پیچ کے اندر کا حصہ کیسا بھی ہو، لیکن اس کی بیرونی حدیں بالکل سیدھی لکیریں ہوتی ہیں، جنہیں آئسو پیرامیٹرک کروز کہتے ہیں نا۔ یعنی اگر ہم صرف کناروں پر چلیں تو ہم ایک سیدھا راستے پر ہوں گے جو ایک کونے کو دوسرے کونے سے ملاتا ہے۔ جی، اور اس کی تیسری اور شاید سب سے اہم خصوصیت کنویکسٹی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے کتاب میں کنویکس حل کا تصور دیا گیا ہے۔ ہاں، اگر ہم ان چاروں کونوں کے گرد ایک خیالی غبارہ یا ربڑ بینڈ لپیٹ دیں تو پیچ کا ہر ایک حصہ اور ہر ایک نقطہ اس ربڑ بینڈ کے اندر ہی رہے گا، وہ اس سے باہر نہیں جا سکتا۔ یہ ہے تاکہ ماڈلز مستحکم رہیں اور ان کا برتاؤ پیشگوئی کے قابل ہو، ورنہ تو شکلیں بگڑ جائیں گی۔ صحیح کہا۔ اب یہاں تک تو ہم نے نظریہ سمجھ لیا، لیکن ماخذ میں ایک بہت ہی شاندار عملی مثال دی گئی ہے۔ مثال 2.1.1 جی، جو اس ساری ریاضی کو حقیقت کا رنگ دیتی ہے۔ تو آئیے اس الجھن کو سلجھاتے ہیں کہ یہ مساوات اصل میں کام کیسے کرتی ہیں۔ فرض کریں ہمارے پاس 4 نکات ہیں، P00،
P10, P01 और P11। और अब एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि ये चारों निकात एक फ्लैट मेज पर नहीं है, बल्कि उनमें से एक नुक्ता, फर्ज करें आखिरी वाला, हवा में ऊंचाई पर मौजूद है, यानी उसके कोऑर्डिनेट्स 1, 1, 1 हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस पूरी सतह के बीचों बीच या किसी खास मकाम पर मौजूद नुक्ता 3D खला में कहाँ होगा? यहीं पर तो ये फॉर्मूला अपना जादू दिखाता है ना। जी, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि लंबाई के रुख पर चौथाई हिस्से पर और चौड़ाई के रुख पर आधे हिस्से पर सतह कितनी ऊंची होगी, तो हम u की जगह 0.25 और v की जगह 0.5 रख देंगे। बिल्कुल। और जब हम इन कदरों को इस बाइलीनियर मसावात में डालते हैं तो तमाम रियाजियाती अमल के बाद जो नतीजा निकलता है वो मुकाम 0.25, 0.5 और 0.125 बनता है। और ये जो 0.125 वाली कदर है, इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ एक हिंदसा नहीं है, बल्कि ये कंप्यूटर को दुरुस्त तरीके से बताता है कि सरफेस का वो मखसूस पिक्सल 3D खला में किस ऊंचाई पर होना चाहिए। यानी ये इस बात का सबूत है कि सतह एक कोने से उठना शुरू हुई है और इस मुकाम पर पहुंचकर उसने इतनी ऊंचाई हासिल कर ली है। और मजे की बात यह है कि ये बुलंदी बिल्कुल सीधी नहीं बढ़ी, बल्कि एक खास तनासुब से उभरी है। अच्छा, इसी मिसाल के तसलसल में किताब में एक और बहुत हैरान अंगेज बात बताई गई है, जो मिसाल 2.1.2 में मौजूद है। हाँ, हमने बाउंड्री लीनियरिटी में देखा था कि किनारे बिल्कुल सीधी लकीरें होते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम पैच के बिल्कुल दरमियान से एक तिरछी लकीर यानी डायगोनल खींचने की कोशिश करें? उसके लिए हम u और v दोनों को बराबर कर देते हैं। फर्ज करें दोनों की कदर t है। और ये वो मुकाम है जहां ये तसव्वुर वाकई ज़हन को चकरा देता है। मतलब जब हम u और v को t के बराबर करते हैं तो पैच का ये दरमियानी रास्ता महज एक सीधी लकीर नहीं रहता। मसावात के मुताबिक ये एक मुनहनी खत या एक कर्व बन जाता है, जिसकी शक्ल t होती है। यानी हमारे पास 4 सीधे किनारे थे, लेकिन उनके दरमियान जो सतह बनी उसमें एक खाम आ गया। सादा लकीरी मसावातों से एक मुनहनी शक्ल का पैदा होना, यही तो बेजियर पैचेस की असल खूबसूरती है। बिल्कुल, और ये खमदार खासियत कंप्यूटर एडेड डिजाइन में बेपनाह ताकत देती है। लेकिन देखें, यहाँ एक हद भी है। बाइलीनियर पैचेस जिन पर हम अभी तक बात कर रहे थे, वो बुनियादी तौर पर 4 किनारों पर मुनहसर हैं। उनसे हम एक हद तक ही खम दे सकते हैं। जी, अगर किसी डिजाइनर को कार की छत का हमवार और गोलाईदार डिजाइन बनाना हो, या किसी हवाई जहाज के परों की वो मखसूस शक्ल बनानी हो जो हवा को काटती है, तो जाहिर है ये 4 नुकात काफी नहीं होंगे। सतह के हमवारी, जिसे स्मूथनेस कहते हैं, उसे कंट्रोल करने के लिए ज्यादा लचक की जरूरत होती है। और इसी ज़रूरत के तहत माखिस के अगले हिस्से में, यानी सेक्शन 2.2 और 2.3 में पेचीदगी के अगले मरहले की तरफ कदम बढ़ाया गया है, जिसका नाम है हायर डिग्री बेजियर पैचेस। यहाँ बात सिर्फ 4 कोनों से आगे निकल जाती है। सीधे किनारों से निकलकर मुकम्मल गोलाई और पेचीदा कर्व्स तक का सफ़र यहाँ से शुरू होता है। इसमें सबसे पहले बाई क्वाड्रेटिक पैचेस आते हैं। बाई क्वाड्रेटिक पैचेस के लिए 4 नुकात के बजाय 3x3 का एक पूरा ग्रिड इस्तेमाल किया जाता है, यानी कुल मिलाकर 9 कंट्रोल पॉइंट्स। इन 9 नुकात की मदद से जो सतह बनती है वो बहुत ज्यादा हमवार और लचकदार होती है। और इसके पीछे जो रियाजी काम कर रही है वो क्वाड्रेटिक बर्नस्टीन फंक्शंस हैं। प्रति और रवानी से बहे। और हैरत की बात यह है कि सफर यहीं नहीं रुकता। अगर इससे भी ज्यादा पेचीदगी और हमवारी दरकार हो तो हम बाय क्यूबिक पैचेस का रुख करते हैं, जिसमें 4x4 का ग्रिड होता है, यानी कुल 16 कंट्रोल पॉइंट्स। जरा तसव्वुर करें, एक ऐसा जाल जिसमें 16 मुख्तलिफ मकामात से सतह को खींचा, दबाया या मोड़ा जा सकता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी मुजस्समा साज के हाथ में डिजिटल मिट्टी दे दी गई हो और वो इन 16 हैंडल्स की मदद से उस मिट्टी को कोई भी शक्ल दे सकता है। क्या कमाल की बात है। और इन सब को रियाजियाती तौर पर संभालने के लिए किताब के सेक्शन 2.4 में लामहदूद वुसअत या डिग्री MN का तस्वुर दिया गया है।
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان فارمولاؤں کو کسی بھی حد تک بڑھا سکتے ہیں. ہم 5x5، 10x10 یا کسی بھی ڈگری کے کنٹرول پوائنٹس کا گرڈ بنا سکتے ہیں. لیکن ایک بات سوچنے کی ہے کہ اتنے بڑے گرڈ اور اتنے سارے فنکشنز کو حساب کتاب میں لانا بظاہر تو بہت مشکل لگتا ہے. لگتا تو ہے، اسی لیے کتاب میں میٹرکس فارم پر بہت زور دیا گیا ہے. یہ میٹرکس فارم واقعی ایک بہت بڑی سہولت ہے. جب ہم الجبرا کی لمبی لمبی مساواتوں کو قطاروں اور کالموں والے میٹرکس میں تبدیل کر دیتے ہیں تو کمپیوٹر کے لیے اسے پڑھنا اور حل کرنا انتہائی تیز ہو جاتا ہے. کیونکہ کمپیوٹرز میٹرکس ملٹیپلیکیشن میں بہت ماہر ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب کوئی ماڈل رینڈر ہو رہا ہوتا ہے تو پسے پردہ لاکھوں بلکہ کروڑوں حسابات سیکنڈوں کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں. اور ہمیں اسکرین پر ایک ہموار اور خوبصورت 3D شکل نظر آ رہی ہوتی ہے. مگر ایک سوال جو اکثر ذہنوں میں ابھرتا ہے اور جس کا جواب کتاب کے سیکشن 2.5 میں انتہائی شاندار طریقے سے دیا گیا ہے، وہ یہ کہ کمپیوٹر کا سافٹ ویئر دراصل اس پیچ کو ڈرا کیسے کرتا ہے. آخر وہ کون سے طریقہ کار ہے جو ان مساواتوں کو اسکرین کے پکسلز میں بدلتا ہے؟ اس جادو کا نام ہے ڈی کاسٹیلاجاؤ الگورتھم. یہ واقعی اس پورے باب کا سب سے محصور کن حصہ ہے. جی، ڈی کاسٹیلاجاؤ الگورتھم بظاہر پیچیدہ نظر آنے والی بیزیئر سرفیس کو بہت ہی آسان اور منطقی مراحل میں تقسیم کر دیتا ہے. اگر ہم دوبارہ اسی بائی لینئر پیچ کی مثال لیں تو یہ الگورتھم پورے عمل کو محض 4 سادہ مراحل میں مکمل کر لیتا ہے. اسے ہم ایک کہانی کی طرح سمجھ سکتے ہیں. پہلے مرحلے میں ہمیں صرف یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ ہم سطح پر کون سا مقام تلاش کرنا چاہتے ہیں. یعنی ہم اپنے پیرامیٹرز u اور v کی کوئی قدر منتخب کرتے ہیں. جیسے ہم نے پچھلی مثال میں u کو 0.25 اور v کو 0.5 رکھا تھا. بالکل. اب دوسرے مرحلے میں ہم پورے پیچ کو چھوڑ کر صرف اوپر والے کنارے پر توجہ دیتے ہیں. ہم اوپر والے 2 کونوں کے درمیان اسی u کی قدر کو استعمال کرتے ہوئے لینئر انٹرپولیشن کرتے ہیں، جس سے ہمیں ایک نیا اور درمیانی نقطہ ملتا ہے جسے ہم Q0 کہتے ہیں. یعنی ہم نے 4 کونوں میں سے 2 کا کام ختم کر کے انہیں ایک نئے نقطے Q0 میں سمو دیا. جی، اور پھر تیسرے مرحلے میں ہم بالکل یہی عمل نیچے والے کنارے کے ساتھ دہراتے ہیں. نیچے والے 2 کونوں کے درمیان ایک نیا نقطہ تلاش کرتے ہیں جس کا نام Q1 رکھا جاتا ہے. اب ہمارے پاس سطح پر صرف 2 نئے نقاط بچ گئے ہیں، ایک اوپر اور ایک نیچے. اور یہی وہ چوتھا اور آخری مرحلہ ہے جہاں سطح ابھر کر سامنے آتی ہے. اب ہم ان 2 نئے نقاط Q0 اور Q1 کے درمیان ایک عمودی خط کھینچتے ہیں اور اس پر اپنے دوسرے پیرامیٹر v کی قدر کو استعمال کرتے ہوئے انٹرپولیشن کرتے ہیں. تو اس ایک سیدھی لکیر پر جو حتمی نقطہ ہمیں ملتا ہے وہ ہمارا SUV ہوتا ہے، یعنی اس پیچیدہ سرفیس پر موجود ہمارا مطلوبہ مقام. یہ طریقہ کار واقعی عقل کو دنگ کر دینے والا ہے. ذرا غور کریں، ہم نے کوئی پیچیدہ منحنی خط یا کرو کی مساوات براہ راست حل نہیں کی. ہم نے صرف سیدھی لکیروں پر سیدھے راستوں پر پوائنٹس ڈھونڈے اور ان سیدھے راستوں کے ایک مخصوص تسلسل سے ایک کے بعد ایک نقطہ ملانے سے ہم نے ایک مکمل، خمدار اور پیچیدہ سطح دریافت کر لی. سیدھی لکیروں سے گولائی تخلیق کرنے کا یہ عمل ریاضی کا ایک سچا شاہکار ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ الگورتھم صرف بنیادی بائی لینئر پیچز پر کام نہیں کرتا، بلکہ اسی منطق کو دہراتے ہوئے ہائر ڈگری پیچز جیسے بائی کوڈریٹک یا بائی کیوبک پر بھی لاگو کیا جا سکتا ہے. کمپیوٹر گرافکس کارڈز جنہیں ہم GPUs کہتے ہیں، وہ اسی الگورتھم اور میٹرکس ریاضی کو بنیاد بنا کر وہ شاندار مناظر تخلیق کرتے ہیں جو ہماری آنکھوں کو دھوکہ دے کر بالکل اصلی محسوس ہوتے ہیں. اس ساری بحث کو سمیٹتے ہوئے اگر ہم اس گہرے مطالعے کا نچوڑ نکالیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ریاضی کی بظاہر سادہ مساواتیں اور چند ابتدائی کنٹرول پوائنٹس کا ایک منظم گرڈ مل کر کیا کمال کر سکتے ہیں. سرفیس کے بیزیئر پیچز صرف کاغذ پر لکھی ہوئی تھیوری نہیں ہے، بلکہ یہ وہ اوزار ہیں جن کے ذریعے ہماری جدید ڈیجیٹل دنیا کا کینوس پینٹ کیا جاتا ہے. یہ معلومات کمپیوٹر گرافکس، ویڈیو گیمز، 3D پرنٹنگ اور انجینئرنگ کے ماڈلز کو دیکھنے اور سراہنے والے ہر شخص کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہیں.
پورت اشکال کے پیچھے یہی چھوٹے چھوٹے ریاضیاتی پیچز، یہی یو اور وی کے پیرامیٹرز اور ڈی کاسٹلیجو کا الگوریدم خاموشی سے کام کر رہے ہیں تو چیزوں کو دیکھنے کا نظریہ بالکل بدل جاتا ہے۔ اس علم کے بعد ڈیجیٹل دنیا محض ایک تصویر نہیں رہتی بلکہ ریاضیاتی فن کا ایک زندہ نمونہ بن جاتی ہے۔ بہت ہی خوبصورت بات کہیں۔ شکریہ۔ اور اس سے پہلے کہ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کو اختتام کی طرف لے جائیں، ایک ایسا خیال اور ایک ایسا سوال ہے جو یقیناً ہر اس شخص کے ذہن میں گردش کرے گا جو اس موضوع کی گہرائی تک پہنچا ہے۔ جی بتائیے، کون سا سوال ہے؟ آج ہم نے تفصیل سے یہ دیکھا اور سمجھا کہ کس طرح انسانی دماغ کنٹرول پوائنٹس کو حرکت دے کر سرفیس کی شکل تبدیل کرتا ہے۔ چاہے وہ 16 پوائنٹس کا گرڈ ہو یا اس سے بڑا، ایک ڈیزائنر انہیں ترتیب دے کر حیرت انگیز اشکال بناتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یعنی مصنوعی ذہانت ترقی کر رہی ہے۔ اگر کل کو یہ اے آئی ان ریاضیاتی گریڈز اور بیزیئر پیچز کو پوری طرح سمجھ کر خود مختار طریقے سے مینیپولیٹ کرنا سیکھ جائے تو کیا ہوگا؟ یہ تو ایک بہت ہی گہری سوچ ہے۔ جی، اگر کوئی ایسا الگوریتھم آ جائے جو انسانی مداخلت کے بغیر خود کار طریقے سے لاکھوں کنٹرول پوائنٹس کو اس طرح ترتیب دے جس کی انسان کبھی کیلکولیشن بھی نہیں کر سکتا، تو پھر واقعی کیا ہوگا؟ کیا ہم مستقبل میں ایسی حیرت انگیز، بے مثال اور پیچیدہ 3D اشکال اور مٹیریلز تخلیق کر سکیں گے جو آج کی انسانی تخیل اور صلاحیتوں کے حدوں سے بھی کوسوں دور ہے؟ انسان واقعی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ان امکانات کی کوئی حد نہیں ہے۔ بالکل، اور یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر سوچنا ہماری تخلیقی اور تکنیکی سوچ کے نئے دروازے کھول سکتا ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں بس اتنا ہی۔ سننے والوں کے لیے امید ہے کہ یہ معلومات اور یہ گہری بحث نئے خیالات کو جنم دے گی۔ اپنا خیال رکھیں۔